اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے۔ البلاغ المبین قالوا انا بطین۔ صاحب صدر مسند نشین خصوصی خواتین و حضرات، ہم رہن رفتند اما داغشان از دل نہ رفت، آتشی بر جای ماند کا روان چون بگذرا۔ تو ہم رہاں چلے گئے لیکن جلتا ہوا الاؤ چھوڑ گئے، جس کے گرد ہم سارے بیٹھ کے آگ تاپتے ہیں اور اپنی اپنی کہانی کہتے ہیں۔ یہ انہی کا جلایا ہوا الاؤ ہے جس کی تپش ہم تک پہنچتی ہے اپنی روشنی سمیت۔ تو آج ہم اردو کی سماجی رومانی شاعری کے دوسرے دیوتا احمد فراز کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی فیض صاحب کے بعد اس سطح کا سماجی رومان جو ہے وہ کسی سے ممکن نہیں ہو سکا، اور بعض نظمیں تو خود فیض صاحب سے ممکن نہیں ہو سکا۔ اور فیض کے ہوتے ہوئے 1963 میں غزل ایوارڈ جو نقوش کا ہے، جو فراز کو گیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسفار ہیں، کچھ یاد آتے ہیں، کبھی کراچی کا، کبھی لاہور کا، اور کبھی احمد شمیم کی برسی پر منیرہ آپا، میں اور فراز صاحب اکٹھے سفر بھی کیا، 3-4 دن قیام بھی کیا۔ اس دوران مجھ پہ کھلا کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے، شاعر بھی بڑا اور انسان بھی بڑا اور انتہائی محبت کرنے والا۔ عزرا پاؤنڈ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ what were the use of setting figures up and breathing life upon them? Were it not your life, our life, my life extended؟ تو ادب زیست افزائی کا عمل ہے۔ فراز فیشن کا نہیں، پیشن کا پوئٹ تھا، اور پاپولیرٹی کا تو خود انہیں احساس تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ ماں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھا۔ لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ واہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے پی او ایف میں، تو ایک بچہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ سر ایک غزل ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو دکھاؤں۔ تو میں نے حوصلہ افزائی کے لیے، ظاہر ہے جس طرح ہمیں ڈاکٹر احسان اکبر صاحب نے تعلیم دی تھی اور شعر کا پتہ بتایا تھا، ورنہ ہمیں کیا اس سے علاقہ تھا کہ شعر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو اس نے غزل دکھائی جو ساری کی ساری بے وزن تھی، بلکہ انور مسعود کے لفظوں میں یوں بحر سے خارج ہے کہ خشکی پہ پڑی ہے۔ لیکن اس کے ہر سطر کے، مصرع تو نہیں کہنا چاہیے، ہر سطر کے آخر میں فراز آتا تھا۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تو خیر شاعری تو ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام شہریار ہے۔ میں نے کہا کہ یہ فراز کس طرح ہر مصرعے کے آخر میں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر وہ غزل میں فراز تو ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آج کا شاعر جو ہے جو سوشل کمنٹ نہیں کرتا آپ کے یہاں، فراز صاحب اپنے عصر کے، اپنے عہد کے ضمیر تھے، اور انہوں نے فرض کفایہ ادا کیا۔ ان سب کا جو
مختلف حیلوں بہانوں سے کسی بھی سیاسی، سماجی، تہذیبی، ثقافتی تبصرے سے گریز کرتے تھے۔ فراز کی نظمیں گواہ ہیں اس چیز کی، ان کی غزلیں گواہ ہیں اس چیز کی۔ آئیے رچرڈ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاعر عالم اشیاء میں اضافہ کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو موجود نہیں ہوتی ان کے نام رکھ دیتا ہے، جو ویزیبل نہیں ہوتی لیکن شاعر کا متخیلہ ان تک پہنچتا ہے اور وہ ان کے نام رکھ دیتا ہے، گویا نومنکلیچر سے گزرتا ہے، انوگرل نیمنگ سے گزرتا ہے۔ تو کچھ لفظ ایسے ہیں، مراسم کا لفظ ہے، گل کا، یہ سارے ہمارے وہ لفظ ہیں جن کو فیض صاحب نے کلاسک سے اٹھایا اور نئے معنی دے دی۔ فراز نے انہیں فارسی اور اردو کلاسک سے اٹھایا اور بالکل نئے معنی دے دیے۔ مجھے یاد ہے، اب تو یہ ڈاکیومنٹ بھی ہو چکا مشاعرہ، اسلام آباد کو بنے ہوئے 50 سال ہوئے تھے جب فراز نے اپنی معروف ترین غزل سنا ہے، لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک شعر پڑھا کہ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، مکی کس اس کو سرما فروشاں بھر کے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے باقاعدہ لفظ پکڑ کے ان کو داد دی، تو انہوں نے فرمایا یار کر لوں گا، اور بعد میں وہ چھپا کہ سیاہ چشم تو دیکھے مگر نہ ایسے بھی کہ اس کو سرما فروشاں بھر کے دیکھتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نظیری کا جو ایک عظیم شعر ہے، اس کے ایک پرتو کو کس طرح فراز نے خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ بی نیازانہ ز ارباب کرم بھی گزرا، چن سیاہ چشم کے برف سرم فروشن گزرا۔ تو جب جب بھی ہم نے فراز کو سنا، جب جب بھی ان کے ساتھ سفر کیا، پروین آپا بھی اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان دونوں کو جوار معصومین جگہ لے، جب جب بھی انہیں سنا ہم نے، تو مصرع بنانے کا ڈھب جو ہم نے ڈاکٹر احسان اکبر سے سیکھا تھا، چاہے وہ غزل ہو یا نظم، اس میں ہمیں اضافہ ہی ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور ہم اپنے کالج کے پہلے سال ہی میں فراز سے پوری طرح انٹروڈیوس ہو چکے۔ پنڈی اسلام آباد میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے 2 سال احسان اکبر کی کلاس اٹینڈ کی ہو میرے علاوہ۔ میں ان کا ہر طرح سے طالب علم شاگرد ہوں، اور وہ بھی اس وقت جب وہ یہ کہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ تو فراز ہم نے بہت سنا۔ مجھے یاد ہے جب ہم کشمیر جا رہے تھے تو فراز صاحب وہ غزل، منیرہ آپا نے کہا کچھ سنائے، تو فراز صاحب نے وہ غزل سنائی، بدن چرا کے نہ چل رہے قیامت گزرا، کسی کسی کو تو ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا فراز صاحب استفادے کی انتہا ہے، اور بہت خوبصورت شعر کا کہ بدن کشیدہ مرا ہوا ہے قیامت گزران، کسی کسیست کے بعد چشم واکنم دیدے۔ اچھا، انہیں ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہندی ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، سب ہمیں 3 لوگوں سے ملی ہیں، مظفر علی سید، احسان اکبر، احمد فراز اور ضیاء جلانی، 4 لوگوں سے۔ اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں پالش کرنے میں، اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے ظاہر رہ گئی ہوگی ایک بندہ بشر ہونے کے ناطے۔ تو ہم نے فراز کو خود غزل کہتے ہوئے سنا۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو عالم اشیاء میں اضافہ کرتا ہے شاعر، وہ ان چیزوں کے نام رکھ دیتا ہے۔ یہ آئی رچرڈز نے کہا ہے۔ مائیکل ویسٹ لیک
تھوڑا سا آگے جاتا ہے. اس نے کہا کہ my words are things before they become words and they become things again when they do. کہ میرے لفظ ہونے سے پہلے اشیاء ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دوبارہ اشیاء بن جاتے ہیں. تو لفظ پر جتنا تصرف اور لفظ سے جتنا تعلق احمد فراز کا ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اختر شیرانی کے علاوہ جس کے آج 2 شعر کسی کو یاد نہیں اور جس کے رسالے کا نام ہی رومان تھا، آج ان کو یاد. لیکن احمد فراز کی شاعری جو ہے وہ زمانوں ہماری نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ غربت میں یاد یار ہے یاد وطن سے کم، وہ جان انجمن ہے مگر انجمن سے کم. تو پیٹریوٹزم ان کا یہاں نظر آتا ہے کہ وہ اس ملک میں دیکھنا کیا چاہتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے شگفت گل کی طرح مجھ سے کچھ کہا کہ مژگن بے کارخانہ یہ حیرت گشودائی، مژگن بے کارخانہ یہ حیرت گشودائی آہستہ طرز بوئے گل آواز دادند. تو وہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ گڈ پوئٹ اسٹیلز اینڈ بیڈ پوئٹ امیٹیٹس. اچھا شاعر دزدانہ استفادہ کرتا ہے اور برا شاعر نقالی کرتا ہے. تو آخر میں 3 شعر ان کی خدمت میں انہی کی زمین میں عرض کر کے جو ان کو سنائے تھے بہت خوش ہوئے تھے. اجازت چاہتا ہوں کہ وقت نہیں ہے، ورنہ فراز پر اور فراز کے ایک ایک شعر پر بہت گفتگو ہو سکتی. ہمارا کیا تعلق رہا، کرٹیسزم کی صورت کیا رہی، اور کہیں بھی کیا سخنیں نہ رسا کے ہوتے ہوئے، کہیں بھی کیا سخنیں نہ رسا کے ہوتے ہوئے، چراغ چپ ہیں تیرے نقش پا کے ہوتے. کہیں بھی کیا سخنیں نہ رسا کے ہوتے ہوئے، چراغ چپ ہیں تیرے نقش پا کے ہوتے ہوئے، غلاف میں بھی وہ تلوار بے غلاف لگی، تمام نقش عیاں تھے قبا کے ہوتے ہوئے. غلاف میں بھی وہ تلوار بے غلاف لگی، تمام نقش عیاں تھے قبا کے ہوتے ہوئے.